آج کے ایکسپلینر میں ہم عقیدے اور انسانی ذہن کے ایک ایسے پرسرار اور گہرے سفر پر نکل رہے ہیں جو کہنے کو تو صدیوں پرانا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس اور نفسیات بھی اسے ایک معجزہ مانتی ہیں۔ تو چلیے اندھیرے سے اجالے تک کے اس راستے کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ایک معلوماتی جائزہ نہیں ہے، بلکہ روح اور عقل کی گہرائیوں میں اترنے کا ایک شاندار تجربہ ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے، کیا ہو اگر یہ دعا جو روزانہ اربوں مرتبہ پڑھی جاتی ہے صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہ ہو؟ کیا ہو اگر اس کی تلاوت انسانی ذہن، ہمارے سوچنے کے انداز اور ہمارے اندرونی جذبات پر اتنا گہرا اثر ڈالتی ہو جسے اب جا کر جدید نفسیات محسوس کر رہی ہے؟ دراصل یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد ہماری آج کی یہ پوری گفتگو گھومے گی۔ باب اول، بے چین انسانی دماغ اور پرہجوم دنیا میں سکون کی تلاش۔ اگر ہم آج کی اس تیز رفتار دنیا پر نظر ڈالیں نا، تو یہ چاروں طرف سے بے پناہ شور اور خلفشار سے بھری ہوئی ہے، اور اس سب میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے وہ ہے ہمارا شعور اور ہمارا ذہنی سکون۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دماغ مسلسل بغیر رکے حرکت میں رہتا ہے۔ نفسیاتی مشاہدات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ذہن روزانہ ہزاروں خیالات کے بوجھ تلے دبا ہے۔ یہ ہر وقت ایک ایسے سہارے، ایک ایسے مضبوط لنگر کی تلاش میں رہتا ہے جو ان طوفانی جذبات کو تھام سکے۔ اسے بس رکنے اور سکون کا ایک سانس لینے کے لیے کسی پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ باب دوم، سورۃ الفاتحہ کی روح یعنی قرآن کا دل اور اس کا نچوڑ، اور بالکل اسی مقام پر جہاں ذہن پوری طرح تھک کر کسی سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے، وہاں روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ کوئی عام سی شروعات نہیں ہے، اس کے اندر ایک بے پناہ طاقت چھپی ہوئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا سب سے پہلا باب، لیکن جو لوگ اسے روزانہ پڑھتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ یہ محض ایک روایتی دعا نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کے ساتھ ایک انتہائی گہرا براہ راست روحانی مکالمہ ہے۔ یہ ایک ایسا جذباتی لنگر ہے جو انسان کو اس دنیاوی شور سے کاٹ کر ایک پرسکون ذات سے جوڑ دیتا ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں کمال کا توازن ہے۔ اب یہاں ایک انتہائی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ قدیم روحانی طریقوں اور ہمارے جذباتی نظام کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ تلاوت کے دوران پیدا ہونے والی یہ مخصوص آوازیں صرف ہوا میں نہیں گونجتی، بلکہ یہ سیدھا ہمارے دماغی خلیوں اور جذبات کو ہٹ کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اندر سے مکمل طور پر پرسکون کر دیتا ہے۔ باب سوم، دہرائی جانے والی دعا کی نفسیات یعنی سکون کی سائنس۔ ذرا اس بات پر غور کریں، جدید سائنس اور نفسیات بار بار دہرائی جانے والی اس دعا کو کس طرح دیکھتی ہے؟ اس سکون کے پیچھے کی اصل سائنس کیا ہے؟ یہاں ہمارے سامنے دو مختلف پہلوؤں کا ایک بہت ہی خوبصورت کنٹراسٹ آتا ہے۔ ایک طرف ہماری روحانی تفہیم ہے کہ انسان اپنے رب سے کلام کر رہا ہے جس سے روح پاکیزہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عمل دماغ میں ایک خاص قسم کا سکون اور فوکس پیدا کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں پہلو آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو بالکل مکمل کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو اس تلاوت کے 3 واضح سٹیپس ہیں۔ پہلا قدم نیت اور توجہ، یعنی دنیاوی الجھنوں سے ذہن کو نکال کر ایک نقطے پر لانا۔ دوسرا قدم اس کا ایک خاص ردم اور آہنگ، اور تیسرا قدم تناؤ اور سٹریس میں فوری کمی۔ یہ دراصل بے ترتیبی سے ترتیب کی طرف جانے کا ایک مکمل سائنسی سفر ہے۔ تو اس سب کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عمل ہمارے ذہن کے شور کو بالکل خاموش کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے شعور کو ماضی اور مستقبل کی پریشانیوں سے نکال کر بالکل حال یعنی پریزنٹ مومنٹ میں قید کر دیتا ہے، اور الفاتحہ کے الفاظ ادا کرتے ہوئے جو سانس کا ردم بنتا ہے نا، وہ جسم کے اعصابی نظام کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ اب سب کچھ محفوظ اور پرسکون ہے۔ باب چہارم، توجہ اور حقیقی سکون کی تلاش۔ جب ہماری سانسیں پرسکون ہوتی ہیں اور ذہن کا وہ تھکا دینے والا شور تھم جاتا ہے، تب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں توجہ اور حقیقی سکون آپس میں ملتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ذہن اور روح مکمل ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا بھٹکتا ہوا ذہن ہے جو ہر وقت پریشان رہتا ہے، اور دوسری طرف وہ گہرا اندرونی سکون ہے جو ہم سب کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ یہ تلاوت دراصل ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط پل تعمیر کرتی ہے۔
انسانی دماغ جب ان الفاظ کی پرسکون لہروں کو محسوس کرتا ہے تو اسے جذباتی شفافیت کا اصل مطلب سمجھ آتا ہے، ایک ایسا روحانی تعلق جو ناقابل تردید اندرونی سکون لاتا ہے۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کیجیے۔ دنیا کی کوئی بھی نفسیاتی تھراپی یا علاج اس گہرے احساس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا جو انسان کو اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کر ملتا ہے۔ یہ عقیدہ پھر صرف ایک نظریہ نہیں رہتا، ایک عملی پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ باب پنجم، ہمارے اندر کا معجزہ، دل پر ایک گہری نظر۔ اب ہم اس ایکسپلینر کے آخری اور شاید سب سے زیادہ جذباتی حصے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ سائنس بھی دیکھ لی، نفسیات کو بھی سمجھ لیا، مگر اصل کمال تو ان سب سے کہیں آگے موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ تمام سائنسی حقائق اور مشاہدات واپس اس پراسرار انسانی روح کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ جب اس روحانی عقیدت کو انسانی دل اور دماغ کے عجائبات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی حیرت انگیز تخلیق ہے۔ یہ سکون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان کا اپنے عقیدے سے رشتہ کتنا فطری اور کتنا خوبصورت ہے۔ اور اس پورے سفر کے بعد ایک خیال جو ذہن میں بار بار ابھرتا ہے وہ یہ ہے، شاید سب سے بڑا معجزہ صرف وہ نہیں ہے جو ان صفحات پر لکھا ہوا ہے اور جسے ہم پڑھتے ہیں، بلکہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ یہ کیسے ایک بے چین، ٹوٹے ہوئے دل کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے، کیسے یہ ہمارے اندر کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ انسانی روح، سائنس اور قرآن کے درمیان ایسے بے شمار پرسرار رابطے موجود ہیں جو ابھی دریافت ہونے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ضرور سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اربوں بار پڑھی جانے والی یہ دعا کائنات کا سب سے بڑا نفسیاتی راز ہو اور ہم اب جا کر اسے سمجھنا شروع ہوئے ہیں؟ علم کے اس شاندار سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔